تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 257 سے لے کر 260 تک چند آیات آپ حضرات کے سامنے اس وقت پڑھی ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پورے ہفتے فجر کے بعد جو قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، اسی کو جمعرات میں عشاء کے بعد ہم سب مل کر کے دوبارہ سنتے ہیں۔ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جن کی شرکت فجر کی نماز میں نہیں ہو پاتی، اس لیے جمعرات کی رات میں عشاء کی بعد یہ پروگرام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آدمی سہولت کے ساتھ اگر کسی وجہ سے اس کا سبق چھوٹ جائے تو اس کو پھر سن سکے۔ لیکن اس ہفتے چونکہ میری طبیعت ناساز رہی ہے، گلا ابھی بھی مکمل طریقے سے کھلا نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پھر بھی کسی حد تک آواز بول پا رہا ہوں، آپ سن پا رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت ہمیں اور بہترین آواز کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ حضرات کو شوق ذوق کے ساتھ اسی طرح سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ ان آیات کی وہ مختصر سے وقت کے اندر وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ اس رکوع کے اندر یہ چند ہی آیات ہیں، 3-4 آیات پڑھی گئی ہیں اور 3 واقعے اللہ نے اس رکوع میں بیان فرمائے ہیں۔ اصل میں اس سے پہلی جو آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اس میں اللہ نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب اللہ ایمان والوں کا دوست ہے تو اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ دوسری طرف اللہ نے ایمان والوں کے مقابلے میں غیر ایمان والوں کی دوستی کا ذکر فرمایا کہ غیر ایمان والوں کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، اور شیاطین کا کام یہ ہے کہ وہ روشنی سے اندھیروں کے اندر لاتے ہیں، یعنی ان کا کام الٹا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو سمجھانے کے لیے 3 واقعے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔
پہلے واقعے کے اندر طاغوت کی دوستی، یعنی اس میں نمرود کا ذکر ہے، تو نمرود تو تاریخ کا بہت ہی بڑا، آپ جانتے ہیں، انتہائی اعلیٰ درجے کا مشرک اور بت پرست گزرا ہے، یہاں تک اس کے بارے میں آتا ہے بڑی طویل لمبی عمر اس نے پائی ہے، اور اللہ نے جب اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو مچھر کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس سے جان مانگی جائے جان دے دے، مال مانگا جائے مال دے دے، اولاد مانگی جائے تو اولاد دے دے، وطن مانگا جائے وطن دے دے۔ ایسی دوستی آپ کو کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جس چیز کو بھی مانگا اللہ کے نام پر انہوں نے لٹا دیا، اسی لیے ان کا لقب خلیل، دوست، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا لقب کیسے ملا؟ کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بذلت نفسی للنیران، میں نے جان آگ کے اوپر قربان کر دی۔ وولدی للقربان، اللہ نے اولاد کو مانگا، میں نے ان کی گردن پر چھری چلا دی، اسماعیل علیہ السلام کی۔ اللہ نے مال مانگا، میں نے مال دے دیا، وطن مانگا، وطن دے دیا، مال مہمانوں پر خرچ کر دیا، کچھ بھی بچا کر کے نہیں رکھا۔ اللہ نے کہا کہ تو خلیل الرحمن ہے، رحمان کا دوست ہے۔ تو پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعے کو مختصر انداز میں سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جو شہر بابل کے اندر مذہبی اعتبار سے بڑا اثر، بڑا رسوخ اور بڑے اونچے درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کے جو والد ہیں آزر، ان کا اتنا بڑا اونچا مقام تھا کہ شہر بابل عراق کے اندر جو سب سے بڑا مطلب بت پرستی کا مرکز کہہ لیجئے، اڈا کہہ لیجئے، اس کے سب سے بڑے پروہت جو تھے ان کے والد تھے۔ کن کے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب اگر ایسے گھر کے اندر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو کہ جو بت پرستی کے خلاف ہو، توحید کی آواز لگائے، تو اس کے سامنے مسئلہ کتنا ٹیڑھا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے بڑی جد و جہد اور بڑی قربانیوں بھری زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اتنے مجاہدے، اتنے قربانیاں ہیں۔ آپ کے سامنے واقعات آئیں گے، آپ خود دیکھ لیں گے۔ یہاں پر ایک خاص واقعے کو ذکر فرمایا، کہتے ہیں کہ ملک کے اندر قحط سالی پڑی تو نمرود کے پاس غلہ اکٹھا تھا، اس نے اپنے اراکین کو کہہ رکھا تھا جو دربار میں آئے مجھے سجدہ کرے اس سے پیسے لو اور غلہ اس کو دے دو، راشن تقسیم۔ اور چنانچہ جو بھی آتا تھا اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کو رب مانتے تھے، پیشانی رگڑتے تھے اور پیسے دیتے، غلہ لے کر کے چلے جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آئے غلہ لینے کے لیے، لیکن ابراہیم تو اللہ کے دوست ہیں، اور ہر نبی شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف پوری تحریک ہی نہیں بلکہ پوری صلاحیت صرف کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے نہ جھکے اور نہ اس کو سجدہ کیا، اس سے کہا کہ مجھے غلے کی ضرورت ہے، غلہ دو۔ اس نے کہا تم نے تو مجھے سجدہ ہی نہیں کیا، تم مجھے رب نہیں مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب کسی اور کو مانتا ہوں، تجھے رب نہیں مانتا، اس لیے کہ تو انسان ہے، تو رب نہیں ہے، تو رب کی پیداوار ہے۔ تو اس نے کہا رب کیسا ہوتا ہے؟ کہا رب وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ یہ تعارف کرایا، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بدبخت نے یا تو اس بات کو سمجھا نہیں یا سمجھ تو گیا، لیکن بے وقوف بنانے کے لیے اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک قیدی جس کو
قتل کیا جانا تھا اس کو رہا کر دیا، اور ایک بے قصور جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو قتل کر دیا، کہ دیکھو میں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کو میں نے جس کو پھانسی دی جانی تھی اس کو آزاد کر دیا، تو میں جس کو چاہوں آزاد کر دوں۔ اس طریقے سے اس نے دلیل دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ حیات کا مطلب یہ ہے روح کو جسم کے اندر داخل کرنا، یہ حیات ہے، اور روح کو جسم سے نکال کر کے عالم برزخ میں کسی اور مقام پر رکھنا، اس کا نام موت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیوقوف بنا رہا ہے، اس لیے دوسری دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو اس سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب کی طرف سے نکال کر کے دکھا دے۔ اس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فبہت الذی کفر، اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ ظالموں کو ہدایت یعنی دلیل کی ہدایت نہیں دیتا۔ اسے ڈر تھا اگر یہ کہتا کہ میں ابراہیم سے کہوں گا تم اس کو مغرب سے نکالو، تو اس کا رب جس نے آگ کے اندر اس کی جان بچا لی، کوئی مشکل نہیں کہ مغرب کی طرف سے بھی نکال دے، اس لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ تو پہلا واقعہ تو یہ ہے، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا آپ نہیں جانتے، یعنی یہاں پر رؤیت قلبی مراد ہے، آپ اس واقعے کو نہیں جانتے الی الذی حاج ابراہیم، کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا فی ربہ، رب کے بارے میں، وہ خود اپنے آپ کو رب کہلوا رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے تو رب نہیں ہے۔ جھگڑا کیوں کیا اس نے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، تو پھر انسان ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کا پیر زمین پر نہیں رہتا۔ تو چونکہ اس کو بھی سلطنت اللہ نے دے دی تھی، اس لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ اقتدار کے نشے میں الٹی سیدھی باتیں اس نے کرنی شروع کر دی۔ پوری کائنات میں اللہ نے 4 لوگوں کو پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، 2 اس میں غیر مسلم، جن میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر، اور 2 مسلمان، ان میں سے ایک حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، جن کا ذکر 16ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا۔ ان کو بھی اللہ نے مشرق مغرب شمال جنوب بڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو اصل میں اس نے جھگڑا کیوں کیا، اس کی علت اللہ نے بتا دی کہ ہم نے اس کو سلطنت دی تھی، اس لیے جھگڑا کیا اس نے۔ جھگڑا کس بات میں تھا؟ اذ قال ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی، میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا نمرود نے قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں۔ اب اس نے وہی کام کیا جو میں نے آپ کو بتایا، وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا اللہ نے اس کو۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، دوسری دلیل کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، طلوع کرتا ہے، فأتی بہا من المغرب، پس تو اس کو مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر اس دلیل کو سن کر مبہوت، حیران، پریشان ہو گیا، اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی دلیل کی رہنمائی اور اس کی عقل کو اتنا روشن نہیں کرتا کہ جس سے وہ حق کا مقابلہ کر سکے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ ایک واقعہ تو یہ۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 یا 600 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بخت نصر یہ ظالم بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس یروشلم کو اتنا تباہ و برباد کیا،
کہ بنی اسرائیل پر اتنا ظلم ڈھایا، ان کو قتل کیا، بیت المقدس کو آگ لگا دی، تورات کے نسخوں کو جلا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو 70,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو قیدی بنا کر کے اپنے ساتھ لے کر کے چلا گیا۔ اس زمانے کا واقعہ ہے، مختلف باتیں مفسرین نے کی ہیں، لیکن جمہور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر ہے۔ عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا بستی کے پاس، یروشلم فلسطین، دیکھا کہ پوری بستی ہلاک و برباد، پہلے چھت گری، چھت کے اوپر پھر دیواریں، اس طریقے سے وہاں پر لاشیں کہ چاروں طرف بالکل ایک دم ویرانی۔ تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، اتنا بڑا شہر، اتنی بڑی بستی، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ حالانکہ کسی نبی کو اللہ کے صفت احیاء کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، چونکہ شک اور شبہ کرنا یہ تو ایمان کے نقص کی دلیل ہے۔ مقصد یہ تھا، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، سن تو رکھا تھا کہ اللہ قیامت میں زندہ کرے گا، آپ بھی سنتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ سنے ہوئے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں جی؟ اسی لیے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ، خبر معائنے کی طرح نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خبر دے اور ایک آدمی معائنہ کرے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے چشم دید کی گواہی کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ وہ دیکھ کر کے گواہی دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں ابھی ان قریب آپ کو شربت پلانے والا ہوں، اور میرے پاس شربت رکھا ہوا بھی ہے، جگ ہے، گلاس ہے، یہ ہے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ شربت روح افزا کا ہے، برف کا ہے، دودھ کا ہے، کسی اور خاص چیز کا ہے۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو آپ کو یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کو یقین تو تھا اللہ زندہ کریں گے، لیکن کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو بتاتے ہیں کیسے زندہ کریں گے۔ ان کے پاس ایک سواری کا گدھا تھا، اور ان کے پاس ایک ٹوکری کے اندر انگور اور کھجور وغیرہ یا انگور کا سرکہ جو ہوتا ہے پینے کے لیے وہ تھا۔ انہوں نے اپنا گدھا زیتون کے درخت سے باندھ دیا، اور یہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو اللہ نے 100 سال تک کے لیے ان کی روح قبض کر دی۔ کتنے دن کے لیے؟ 100 سال تک کے لیے۔ 100 سال کے بعد جب یہ دوبارہ زندہ اٹھے تو بخت نصر کا زمانہ تو ختم ہو گیا، اور وہ شہر بھی دوبارہ آباد ہو گیا، سمجھے نہیں؟ چونکہ اصل میں تو اللہ کو دکھانا یہی تھا۔ اب جب یہ 100 سال کے بعد اٹھے تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم کتنے دن ٹھہرے ہو یہاں پر، پہلے تو یہ بتاؤ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب میں آیا تھا تو چاشت کا 9-10 بجے کا وقت تھا صبح کا، اب شام ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں دن کے کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرا ہوں، لیکن دیکھا کہ ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا، کہا کہ یا تو ایک دن زیادہ سے زیادہ، یہ دن سے بھی کچھ کم، اتنا ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ پورے 100 سال یہاں پر رہے ہو اس درخت کے نیچے۔ کتنے سال؟ 100 سال تک۔ اور دیکھو ہماری قدرت، 100 سال کے اندر سردی، گرمی، برسات، کتنے موسم آتے ہیں آپ سوچیے۔ اپنے کھانے کو دیکھو، جو تمہارے ساتھ وہ کھانا راشن تھا بالکل اسی طرح ہے جیسے تم لے کر کے آئے تھے، فریش، اس کو خراب نہیں ہونے دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جس چیز سے چاہے وہ حکم کو واپس لے سکتا ہے۔ آگ کی خاصیت جلانا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو چھری کی خاصیت کاٹنا ہے، لیکن نہ چاہے تو حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا اس نے۔ پانی کی خاصیت ڈبونا ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پار اتارا ہے اس سے۔ تو جب اللہ چاہے کسی چیز کی صلاحیت کو سلب کر سکتا ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ دیکھو اپنا کھانا پینا دیکھو، جیسا لے کر کے آئے تھے ایسا ہی رکھا ہوا ہے، یہ ہماری قدرت۔ اب تم دیکھو، تمہارے جسم کو 100 سال تک مٹی نے کھایا نہیں،
حالانکہ مردے کا جسم 3 4 5 دن کے اندر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں، اس کا نام و نشان بھی ختم۔ اللہ نے ہواؤں کے ذریعے سے ان بوسیدہ ہڈیوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے ہڈیاں جڑی، اس کے اوپر گوشت، اور پھر جب وہ تیار ہوا اس کے اندر روح واپس ڈالی اور اس نے آواز نکالنی جیسے گدھے کی عادت ہوتی ہے شروع کی۔ پھر یہ سواری کے اوپر بیٹھ کر کے شہر کے اندر واپس گئے تو 100 سال کے بعد تو حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ اندازے سے اپنے گھر پر پہنچے، کہا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ وہاں سے ایک بوڑھی عورت نکلی جس کی عمر 120 سال تھی۔ اس نے کہا کہ تم عزیر کی بات کرتے ہو، اس کو تو گئے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت عزیر نے کہا میں اللہ کا نبی پیغمبر عزیر ہوں، اور 100 سال کے بعد اللہ نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس بڑی بوڑھی عورت کو یقین نہیں آیا، کون یقین کرے 100 سال کے بعد اس طرح؟ کہا کہ عزیر تو اللہ کے نبی تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے تو اللہ ان کی دعا سنتا تھا۔ اگر تم عزیر ہو تو میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ تو اصل میں یہ حضرت عزیر کی کنیز تھی جس کی عمر اس زمانے میں 20 سال تھی۔ اب 100 سال کے بعد کتنی ہو گئی؟ 120 سال ہو گئی سیدھی سیدھے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی، ان کا بیٹا 100 سال کا ہو گیا، ان کے بھی اولاد ہو گئی، پوتے ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے۔ تو وہ عورت بنی اسرائیل کے مجمع کی طرف دوڑ کر کے گئی کہ تمہیں مبارک ہو، عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر کے اللہ کے حکم سے واپس آ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد، ان کی دونوں کاندھوں کے درمیان ایک تل ہے جو چاند کی شکل کا ہے، ہلال کی شکل کا ہے، اگر وہ علامت ہے تو ہم ان کو مانیں گے۔ وہ دیکھا تو وہ نشانی بھی پوری۔ اب بخت نصر نے تورات کو بھی جلا دیا تھا، باقی نسخوں کو چھین کر کے لے گیا تھا، تو اس زمانے میں تورات کی کچھ چند تختیاں ان کے پاس تھی۔ یہ لوگ بڑے پریشان تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے اللہ کی مدد سے تورات دوبارہ ان کو لکھوائی۔ اب ان کا یقین اتنا بن گیا کہ ان کو نبوت کے مقام سے اونچا کر کے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ 100 سال کے بعد تمہیں اللہ نے زندہ کیا، اس لیے تم اللہ کے لاڈلے ہو، تم اللہ کے بیٹے ہو۔ قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نصارہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، دونوں شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو ان آیات میں جو واقعہ ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ سمجھ میں بات آئی نا آپ کی؟ جو پورا واقعہ ہے اسی کو فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ، یا آپ کیا اس واقعے کو جانتے ہیں کہ جس کا گزر ایک بستی کے اوپر سے ہوا۔ بستی سے مراد وہی یروشلم، بیت المقدس، وہ بستی تھی۔ وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی پہلے چھت گری پھر اس کی دیواریں بالکل بنجر ہو گئی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو حضرت عزیر نے کہا اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد، یعنی اس کے اسباب کیا ہوں گے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر ان کو اٹھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ 2 آدمی ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی، لیکن ان میں ایک 100 سال زیادہ عمر رکھتا ہے اور ایک کی 100 سال عمر کم ہے۔ ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی۔ کس سے سوال کیا؟ ابن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے۔ دوسرا سوال یہ بتاؤ وہ چیز کیا ہے جو نہ انسان ہے نہ جنات، لیکن اس کے باوجود پھر بھی سانس لیتی ہے؟ اور بعض روایت میں دوسرا سوال ہے کہ بالکل بند قبر کے اندر ہے لیکن پھر بھی سانس لیتا ہے۔
اور تیسرا سوال یہ ہے ابن عباس وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو یعنی مردہ اس کے اندر زندہ ہے اور لے کر کے اس کو چلتی پھرتی رہے. اور چوتھا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ وہ کون سی زمین ہے جگہ ہے کہ جہاں پر صرف سورج ایک مرتبہ طلوع ہوا ہے اور اس کے بعد کبھی سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچی. ابن عباس بڑے علماء میں تھے. کہا کہ تمہارے جو سوالات ہیں ان کا جواب یہ ہے. پہلا سوال یہ ہے ایک ہی دن دو بھائی پیدا ہوئے اور وفات بھی ایک دن ہوئی دونوں کی اتفاق, لیکن ایک کی عمر 100 سال زیادہ اور ایک کی 100 سال کم. یہ حضرت عزیر اور حضرت عزیز ان کے دوسرے بھائی تھے حضرت عزیز, سمجھے نہیں. ان کو 100 سال کے لیے چونکہ موت آ گئی تھی تو اس لیے 100 سال ان کی عمر میں سے مائنس کر دو تو پیدائش دونوں کی ایک دن, وفات بھی دونوں کی ایک دن ہوئی, لیکن 100 سال کی عمر کے اندر فرق ہو گیا. ابن عباس نے جواب دیا. اور دوسرا سوال تمہارا کہ قبر کے اندر ہے لیکن سانس لیتا ہے وہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. اور تیسرے سوال کا جواب کہ قبر اپنے مردے کو لے کر کے چلی, وہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ کے اندر آپ تھے کہ وہ قبر کی طرح ہے لیکن زندہ ہے حضرت یونس علیہ السلام اور پانی کے اندر گھومتی پھر رہی ہے. اور چوتھا سوال کہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں پر سورج کی روشنی ایک مرتبہ پڑی ہے, وہ ہے کہ جس حصے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا سے پار کیا تو سورج کی روشنی اس جگہ پر پڑی چونکہ پانی ہٹ گیا تھا, اور پھر اس کے بعد جب آپس میں ملا ہے تو پہلے بھی اسی طرح ملا ہوا تھا, آج بھی اسی طرح ملا ہوا ہے. یہ علوم تھے ہمارے اکابر اسلاف کے. تو بہرحال فرمایا قال کم لبثت, ان سے پوچھا کتنے دن یہاں پر ٹھہرے ہو. قال لبثت یوما او بعض یوم, انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا بعض حصہ. اللہ نے کہا نہیں غلط کہتے ہو. قال بل لبثت 100 عام, تم ٹھہرے ہو 100 سال تک. ایسا ہی جواب اصحاب کہف نے بھی دیا ہے, لبثنا یوما او بعض یوم, 309 سال کے بعد جب اٹھے ہیں انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس میں ہزاروں سال رہنے کے بعد بھی انسان کو ایسا لگے گا جیسے ایک دن ہی یا دن کا بعض حصہ گزارا. آگے فرمایا, اب اللہ نے فرمایا تم ٹھہرے ہو 100 سال تک. اب ہماری قدرت دیکھو, فانظر الی طعامک, اپنے کھانے کو دیکھو, و شرابک, اور اپنے پینے کے برتن کو دیکھو, لم یتسنہ, خراب نہیں ہوئے, سڑے نہیں, گلے نہیں, بدبو پیدا نہیں ہوئی. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کو دیکھو, ولنجعلک آیۃ للناس, اور تاکہ ہم بنائیں اس واقعے کو لوگوں کے لیے نشانی اور تیرے لیے نشانی. وانظر الی العظام, اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو, کیف ننشزھا, ہم اس کو کیسے ملاتے ہیں, جوڑتے ہیں, ثم نکسوھا لحما, پھر کس طرح اس پر گوشت چڑھاتے ہیں, پھر کس طرح اس کے اندر روح ڈالتے ہیں. فلما تبین لہ, جب حضرت عزیر کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی, انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا کہ کس طرح اللہ نے مجھے بھی زندہ کر دیا, میرے گدھے کو زندہ کر دیا. قال اعلم, تو کہنے لگے میں جان گیا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے مردے کو زندہ کر دے, وہ چاہے لکڑی کے اندر زندگی ڈال دے, جو چاہے کر سکتا ہے. یہ 2 واقعے ہو گئے. تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ابراہیم علیہ السلام مشہور نبی پیغمبر ہیں. ایک مرتبہ یہ سمندر کے کنارے سے گزرے تو کسی چیز کو دیکھا کہ وہ مر گئی ہے, تو اس میں سے کچھ درندے نوچ کر کے کھا رہے ہیں, کچھ سمندر کی مخلوق کھا رہی ہے. تو ان کے دل کے اندر آیا کہ یار اللہ رب العزت کس طرح ان کو زندہ کرے گا, جیسے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے اللہ کے سامنے درخواست کی, ربی ارینی, الہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. یہ ادب کا تقاضا ہے کہ سوال بھی ادب سے ہونا چاہیے. اللہ نے اس واقعے میں ان کا نام لیا ہے, پہلے واقعے میں نام نہیں لیا ہے.
چونکہ سوال ادب کے ساتھ ہے تو جواب بھی اچھے انداز سے۔ اللہ نے کہا ان کو 100 سال تک موت نہیں دی، اللہ نے ان کو خود 100 سال تک موت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم 4 پرندے پکڑو۔ 4 پرندے کون سے تھے؟ بعض نے کہا ہے کبوتر، مرغا، مور اور کوا، بعض نے کرگس اور نام بھی لیے ہیں، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ 4 پرندے تھے، پرندے وہ کہ جو انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، جن کو پال لیا جاتا ہے اور جن کی فطرت الگ الگ ہے، کوئی اونچا اڑتا ہے، کوئی نیچا اڑتا ہے، کوئی انسانوں سے بھاگتا ہے، الگ الگ فطرت کے 4 پرندے لیے، ان کو خوب مانوس کیا، کھلایا پلایا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اب ان کو ذبح کرو، ان کی گردن اپنے پاس رکھ لو اور ان کا پروں سمیت، خون سمیت ان کا کیما بنا کر کے مکس کر دو چاروں کو، اور مکس کرنے کے بعد 4 الگ الگ مقامات پر، پہاڑوں پر اس کو رکھو اور ان کی گردنیں اپنے پاس رکھو، پھر آواز لگاؤ ایک ایک پرندے کو، وہ تمہارے سامنے فضا میں بلند ہوں گے، اور دیکھنا کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے میں جو رکھے ہوئے ان کے پر، ان کی ہڈیاں، ان کے بال، کس طریقے سے ہم پورا جسم بنائیں گے، پھر روح ڈالیں گے، پھر وہ تمہارے پاس جب آواز لگاؤ گے دوڑ کر کے آ جائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے ان کو پالا، ان کا کیما بنایا، گردن اپنے پاس رکھی، پہاڑوں کے اوپر ان کا کیما رکھ کر کے آواز لگائی تو ایک ایک ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل اس کی باڈی بنی، اور اس کے اندر اللہ نے روح ڈالی، وہ آ رہا ہے جسم، جیسے مور آ رہا ہے، تو مور کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے مرغے کی مطلب گردن پیش کی تو پیچھے ہٹ گیا، چونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اور جب اس کی گردن اس کے سامنے کی تو وہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہو گئی، اور بالکل جیسا پہلے تھا ایسے ہی۔ تو الغرض چاروں کے چاروں ان کے سامنے آئے۔ اس واقعے سے بھی بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا، اور موت کے بعد کی زندگی برحق ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، صحیح نہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اے میرے پروردگار آپ مجھے دکھا دیجئے۔ دیکھو علم کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، یعنی ہم نے سنا امریکہ، کتنے آدمی ایسے ہیں جو امریکہ نہیں گئے لیکن پتہ ہے امریکہ کوئی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ لیکن اگر کوئی وزٹ کر کے وہاں پر چلا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین الیقین، اس نے آنکھوں سے امریکہ کو دیکھ لیا ہے نہیں؟ تو علم الیقین الگ ہے، عین الیقین الگ ہے۔ اور ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے حق الیقین، اگر وہاں کی نیشنلٹی لے کر کے رہنا بھی شروع کر دے تو اس کو جو یقین اعلیٰ درجے کا حاصل ہوگا۔ اور یقین کی ایک قسم اور ہے ڈھلم الیقین، جو ہمارا اور آپ کا ہے، اللہ معاف فرمائے، یعنی ہمارا یقین ہر چیز میں بودا اور کمزور ہے، تو یہ ڈھلم الیقین کہیں گے نا، اس کو کہیں کیا کہیں گے اس کو؟ اس لیے ڈھلم الیقین نہیں ہونا چاہیے، عین الیقین ہو، حق الیقین ہو یا عین الیقین ہو، لیکن ڈھلم الیقین صحیح نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کہوں شامی کباب جو ہیں بڑے مزے کے لگتے ہیں، تو آپ نے سن رکھا ہے شامی کباب، اس کو کہتے ہیں علم الیقین، اتنا پتہ ہے شامی کباب کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن جو بندہ اپنی آنکھوں سے ان کو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے، کس طرح اس کو بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یہ آنکھوں سے دیکھ کر کے علم حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کو گفٹ پیش کر دیا لفافے میں کہ حضرت یہ میں بنوا کر کے لایا ہوں کھا لیجئے، جب وہ اس کو کھائے گا اس کو کہیں گے حق الیقین، یہ تیسرا درجہ ہے نہیں؟ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی عین الیقین آنکھوں سے دیکھنے کی بات کی، اللہ نے ان کو دکھا دیا۔ فرمایا میں ربی ارینی، الہی مجھے دکھا دیجئے، کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تمہیں اس بات میں کوئی شک یقین نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، لیکن جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو مجھے اور زیادہ اطمینان قلب
حاصل ہو جائے گا۔ کسی چیز کی خبر سننا اور کسی چیز کو دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، تو ان کا مقصد بھی یہی تھا، میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ آپ کیسے زندہ کریں گے۔ قال، اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ہلا لو، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیما کیما کر کے ان کو آپس میں بالکل مخلوط کر لو۔ ثم اجعل علی کل جبل، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھو، منہن جزءا، ہر ایک کے جز کو جب ملا لیا الگ الگ پہاڑوں پر رکھو۔ ثم ادعوہن، پھر آپ ان کو پکارو، آواز لگاؤ، دعوت دو، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ہر چیز پر غالب ہے، زبردست حکمت والا ہے، وہ جس طرح چاہے جب چاہے اپنی قدرت کے مظاہر نمونے دکھا سکتا ہے۔ ان 3 واقعات میں میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی عبرت تو یہ ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جس کو حشر نشر کہتے ہیں، یہ ایسی ہی یقینی ہے جیسی یقینی زندگی آج ہم اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، اور اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے اس کی تیاری کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ